الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور ابھی سورۃ فاتحہ آپ کو سنوائی گئی ہے. کیوں سنوائی گئی؟ دعا ہے اور کیا ہے؟ شفا ہے. یس، شفا ہے. قرآن شفا بھی ہے اور سورۃ الفاتحہ کا نام الشفا بھی ہے. تو اس لیے اگر سورۃ الفاتحہ کو اس نیت کے ساتھ سنا جائے، پڑھا جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم سب کسی نہ کسی بیماری کا شکار تو ہوتے ہی ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی. کیونکہ بیماریاں صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہیں، قلبی بھی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہمیں زندگی میں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو یہ فائدہ دیتا ہے قرآن کا سننا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آج ہم تدبر قرآن میں سے کچھ پڑھیں گے. ایکچولی ہم نے ایک رمضان میں یہاں پر 30 جز اسلام آباد میں تدبر قرآن کا کیا تھا، اور یہ قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القرآن تدبر و عمل. قرآن اس میں غور و فکر کرنا اور عمل کی راہیں تلاش کرنا. تو یہ عربی میں تفسیر ہے، القرآن تدبر و عمل. تو اس وقت سے پھر یہ اس کے بعد 30 پارہ کے بعد میں کینیڈا چلی گئی، تو وہاں پر 29 پارہ آن ورڈز ہم الحمدللہ پڑھتے رہے، اور اب ہم 22ویں جز پر الحمدللہ موجود ہیں. سورۃ فاتر آج کل میں پڑھا رہی تھی، تو اس کے ابھی 2-3 رکوع باقی تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کو مکمل کر لیا جائے. اس کے ساتھ ہی ہمارا سورت یعنی یہ پارہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ سورۃ یاسین میں اس سے پہلے پڑھا چکی ہوں. ٹھیک. تو انشاءاللہ ہم آپ کو عربی کی عبارت جو ہے وہ اسکرین پر بھی دکھا دیں گے، تاکہ اردو کا تو آپ ویسے سمجھیں کہ تفسیر تو پڑھتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں. یہ تھوڑی سی ان ڈیپتھ تفسیر ہوتی ہے، ذرا سی ڈیٹیل میں ہوتی ہے. عام جو آپ سنتے ہیں تفسیر اس کے مقابلے میں اس میں غور و فکر اور تدبر کے نقطے کچھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ اس پہلے جب میں تفسیر کرواؤں گی، پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، اس کے بعد مائنڈ میپس کے ساتھ آپ تلاوت سنیں گے اور ترجمہ ساتھ دیکھیں گے اور خود بھی غور و فکر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کا خاص طور پر جن لوگوں نے 23واں پارہ پڑھ لیا ہے وہ دیکھیں کہ آیات کس طرح ان کے دل پر اثر کر رہی ہیں،
اور اس میں عمل کے کون سے نکات ہیں، تاکہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ اس کا جواب دے سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد تفسیر ہوگی، تفسیر کے بعد ہم کتاب جو ہے القرآن تدبر و عمل سے وقفات تدبریہ یعنی غور و فکر کے نکات جو ہوں گے اس رکوع کے وہ پڑھیں گے. آج ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں نہ کر سکیں، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ ہر سیٹرڈے کو جاری رہے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 15 سے لفظی ترجمہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ایہا اے الناس لوگو، انتم تم الفقراء محتاج ہو، الی طرف اللہ اللہ کے، واللہ اور اللہ ہوا وہی ہے، الغنی بہت بے نیاز، الحمید خوب تعریف والا. ان اگر یشاء وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تمہیں، ویأتی اور وہ لے آئے، بخلق ایک مخلوق، جدید نئی. اردو میں بھی جدید آتا نا لفظ. وما اور نہیں، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، بعزیز کچھ مشکل. ولا اور نہ، تزر بوجھ اٹھائے گی، وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا بوجھ، اخرى دوسری کا، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی. وَإِنْ اور اگر، تدعو پکارے گی، مثقلۃ کوئی بوجھ سے لدی ہوئی یعنی جان، الی طرف، حملہا اپنے بوجھ کے، کہ کوئی اور اٹھا لے، لا نہ، یحمل اٹھایا جائے گا، منہ اس سے، شیئن کچھ بھی. ولو اور اگرچہ، کانا ہو، ذا قربا قرابت دار قریبی رشتہ دار. انما بے شک، تنذرو آپ تو ڈرا سکتے ہیں، الذین انہیں جو، یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب غائبانہ طور پر، واقاموا اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز. ومن اور جس نے، تزکا پاکیزگی اختیار کی، فانما تو بے شک، یتزکا وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے. وإلی اللہ اور طرف اللہ ہی کے، المصیر لوٹنا ہے. وما اور نہیں، یستوی برابر ہو سکتا، الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، ولا اور نہ، الظلمات اندھیرے، ولا اور نہ، النور نور، ولا اور نہ، الظل سایہ، ولا اور نہ، الحرور دھوپ. وما اور نہیں، یستوی برابر ہو سکتے، الاحیاء زندہ، ولا اور نہ، الاموات مردے. ان بے شک، اللہ اللہ، یسمع وہ سناتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے. وما اور نہیں، انت آپ، بمسمع سنانے والے، من انہیں جو، فی القبور قبروں میں ہیں. ان نہیں ہے، انت آپ، الا مگر، نذیر ڈرانے والے. انا بے شک ہم، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا. وَإِنْ اور نہیں، من امتن کوئی بھی امت، الا مگر، خلا گزرا ہے، فیہا اس میں، نذیر ایک ڈرانے والا. وَإِنْ اور اگر، یکذبوک وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقط تو تحقیق، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم رسول ان کے، بالبینات ساتھ واضح نشانیوں کے،
وبالزبری اور ساتھ صحیفوں کے، وبالکتابی اور ساتھ کتاب المنیر روشن کے، اور ساتھ کتاب روشن کے، ثم پھر اخذت میں نے پکڑ لیا الذین انہیں جنہوں نے کفروا کفر کیا، فکیفا تو کس طرح کانا ہوئی نکیر سزا میری۔ اب آپ تلاوت سنیے، ساتھ مائنڈ میپس دیکھیے، غور کیجیے، پھر میں آپ سے کچھ پوچھوں گی، پھر مجھے جواب دیجیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ اس وقت آپ کو آیات کو، ویسے تو مصحف پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ساری آیات ایک ہی سلسلے میں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس طریقے سے آیات کو اسکرین پر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے غور و فکر میں اضافہ ہو، آیات کو مختلف اہم حصوں کے مطابق ان کا بریک ڈاؤن کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لسننگ بھی کر رہے ہوں، اس طرح فوکس زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ کس آیت نے آپ کو کوئی سبق دیا؟ جی آپ کا نام کیا؟ عائشہ فاطمہ۔ جی استاذہ یہ جو آیت نمبر 18 ہے نا، جی انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، تو اس پہ میں رک گئی کہ اقاموا الصلاۃ کی بات بعد میں آئی ہے، پہلے ہے یخشون ربهم بالغیب۔ تو بعض اوقات نماز قائم کرنے کے باوجود بھی دل جو ہے وہ اس طرح سے مطمئن نہیں ہو پاتا، تو ایسا لگتا ہے کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ یخشون ربهم بالغیب، غائبانہ طور پہ ڈرنا، تو ایک ریمائنڈر۔ یعنی جتنی خشیت ہوگی اتنا خشوع ہوگا۔ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، خشوع کیسے پیدا کریں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خشیت نہیں ہے۔ خشیت کیا ہوتی ہے؟
وہ ڈر جو علم کی بنا پر ہوتا ہے، جاننے کے بعد جو لوگ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں اور پہچان کر اس سے ڈرتے ہیں، پھر جب وہ نماز میں اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی نمازوں میں خشوع خود ہی پیدا ہو جاتا ہے. جی جی آپ فرمائیں خوشبو. السلام علیکم استاذہ. آیت نمبر 19 میں آئی واز پونڈرنگ کہ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور آگے بھی جس طرح کمپیریزنز ہیں. تو جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہم دونوں بیلنس کرتے ہیں. جیسے میں نے کسی کو سنا کہ میں قرآن بھی پڑھتی ہوں مگر میں میوزک بھی سنتی ہوں. تو دا پوائنٹ از کہ اٹس ڈارکنیس، میوزک اور اس طرح کی حرام چیزیں یہ ڈارکنیس ہیں. تو ایک ہی دل میں اندھیرا اور روشنی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ پھر اندھیرا جو ہے وہ آپ کو اوور پاور ہو جاتا ہے آپ کے اوپر اور کنٹرول کر لیتا ہے، اور پھر یعنی آپ کے دونوں اندر میں سے کوئی ایک چیز اوپر آ جائے گی اور دوسری نکل آپ جائے اپنے گی، برین میں ساتھ نہیں چل conflict- سکتی. Yes. یس گڈ پوائنٹ. استاذہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ المائدہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. تو ابھی یہ جو آیت پڑھی تو مجھے وہ اس کے ساتھ میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. تو no one is indispensable and no one is irreplaceable. بالکل. پیچھے دے دیں علی کو. ساتھ یہ جو آیت ہے نا آیت نمبر 18 میں وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور پھر آخر میں تھا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. تو مجھے سورہ نازعات کی آیت آ رہی تھی جو فرعون کو کہا گیا تھا کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ کتنے واقعی یہ جب پڑھتے ہیں آیات تو اپنے ہی نفس کے لیے ہے، یہ جو تزکیہ نفس ہے ہمارے اپنے لیے ہے. جیسے فرعون گزرا، فرعون نے منع کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں یہ چاہیے، تو اس کا کیا انجام ہوا. اور پھر مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہوا کہ نہیں جو پہلے جو مسلمان تھے ان سب نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ہمیں اپنا تزکیہ نفس چاہیے. تو یعنی جو بھی اس کے لیے کوشش کرے گا، وسائل اور ذرائع اختیار کرے گا، وہ خود فائدہ اٹھائے گا. یعنی ہمارا تزکیہ ہمارے ہی لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب تفسیر دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے چلیں گے. جی آیت نمبر 15. آپ پڑھ دیجیے، میں آیت پڑھواتی ہوتی ہوں، آپ یہ شمیم پڑھ. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے. پچھلی آیات میں بیان ہوا تھا کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس کے سوا لوگ جس کسی کو بھی پکارتے ہیں نہ وہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں. حتیٰ کہ وہ کھجور کی گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے قطمیر، اس کے بھی مالک نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کیوں؟ وہ کیوں مالک ہے؟ اس لیے کہ اسی نے اس کو پیدا کیا، اسی نے بنایا. تو جو خالق ہے وہی مالک ہو سکتا ہے. اب پچھلے سارے بیان کے خلاصے اور نتیجے کے طور پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم ہی اللہ تعالیٰ کے ہر طرح سے محتاج ہو، اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنی ہر ضرورت میں. لہذا اپنی ہر ضرورت اسی سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو. تو یا ایھا الناس کہہ کر یہاں پر تمام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، مومن، کافر، نیک، بد، چھوٹا، بڑا، مرد، عورت، بادشاہ، فقیر، سب کے سب.
دنیا میں انسانوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، کوئی کہیں پر بھی رہتا ہے، کوئی کسی بھی سٹیٹس کا مالک ہے، چاہے کوئی بلین ٹریلین ہو، وہ سب بھی اللہ کے محتاج ہے. دنیا کا مال ان کو اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتا، انہیں اللہ کی ضرورت ہے. بلکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جن کے پاس دنیا جتنی زیادہ آتی جاتی ہے ان کے دل اتنے ہی خالی ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ سب کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے. اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو انجوائے کریں اور وہ ختم نہ ہو. تو جس شخص کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں خلا نہیں رہتا، اس کو بہت بڑی دولت مل جاتی ہے. اور جس کی زندگی میں اللہ رب العزت نہیں، چاہے اس کی زندگی میں ہر چیز ہو، یو نیم اٹ، ہر نعمت، پھر بھی اس کے دل کے اندر خالی پن ہوگا. تو یہاں پکار کر تمام لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے اور اس بات کی امپورٹنس ظاہر کی گئی ہے کہ تم اللہ کے محتاج ہو. یہاں انتم الفقراء جملہ اسمیہ ہے جو حصر کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اس کے دونوں اطراف معرفہ ہیں. کچھ پلے نہیں پڑا ہوگا چونکہ یہ نیکسٹ لیول کی تفسیر ہے. ایک تو وہ تفسیر ہے جو آپ سنتے ہیں، اور یہ تدبر قرآن ہے، تھوڑی سی ایڈوانس تفسیر ہے. اس میں تھوڑا سا ہم آیات میں گرامر بھی لے آتے ہیں، کہیں بلاغت لے آتے ہیں، کہیں کچھ اور لے آتے ہیں، تاکہ عربی کے اندر جو پاور ہے وہ اس کو بھی محسوس کر سکیں. جملہ اسمیہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا یا نہیں پڑھا؟ ہاں، اسم تو پڑھا ہے نا، چلے جملہ اسمیہ نہ صحیح، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں انتم بھی اسم ہے اور فقراء بھی اسم ہے. ٹھیک، اب انتم بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے. انتم کیا ہے؟ ضمیر ہے جو معرفہ ہے، اور فقراء پر ال ہے، تو ال کیا کرتا ہے؟ اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے. تو جس جملے کے اندر معرفہ ہی معرفہ ہو پھر وہ جملہ کیسا ہوگا؟ پاورفل ہوگا. اور اس کی وجہ سے حصر کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اس میں محصور ہو گئے ہو، یعنی اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. یہی اصل بات ہے. تو یہاں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ انتم الفقراء، تم محتاج ہو، تم ہی محتاج ہو. تو کیا لوگوں کے علاوہ دوسری مخلوق اللہ سے بے نیاز ہو سکتی ہے؟ نہیں، کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر انسانوں کی بات کیوں کی گئی ہے کہ انسان محتاج ہے؟ کوئی بات ذہن میں آتی؟ یہ نہیں کہا گیا کہ چڑیا طوطے محتاج ہیں اور جن بھوت محتاج ہیں، کیونکہ انسان کو انسان کے لیے یہ ساری چیزیں مسخر کی گئی ہیں. انسان کو ان سب پر فوقیت دی گئی، انسان کو عزت دی گئی، انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا ہے. تو جب انسان محتاج ہوا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سارے محتاج ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں سارے کا سارا. تو جب سب کچھ تمہارا ہے اور تم پھر بھی محتاج ہو، تو جن کے لیے سب کچھ ہے نہیں وہ تو اور بھی محتاج ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ بے نیاز ہے. جب انسان کو دولت مل جاتی ہے، جیسے ابو جہل کو دولت مل گئی تھی، تو اس نے، یا اس کو سرداری ملی ہوئی تھی، تو اس نے حق کو قبول نہیں کیا، تکبر کیا، الرآہ استغنا، کہ اپنے آپ کو وہ کیا سمجھتا تھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے میرے لیے کافی ہے.
ہاں اگر مجھے نبوت مل جاتی پھر تو ٹھیک تھی، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے تو میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہوں۔ شیطان کو بھی تو یہی مرض لاحق ہوا تھا نا، تکبر کا۔ تو سب تکبر کرنے والوں کے لیے، چاہے قارون ہو، فرعون ہو، حامان ہو، نمرود ہو، شداد ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، یا آج کے دور میں کوئی ایسے انسان ہو کہ جو یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اب ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ اور اگر ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے تو اے انسان، تم بھی لازمی طور پر اللہ کے محتاج ہو۔ اور یاد رکھیے، انسان دنیا میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا ہی محتاج ہے۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رحمت چاہیے، اور آخرت میں بھی اس کی رحمت کی وجہ سے ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ انسان اگر اپنی زندگی کا آغاز دیکھے تو جو اس کی پیدائش تھی وہ کتنی کمزوری کی حالت میں ہوئی، ایسے ہی تھا نا۔ پہلے تو جب آغاز ہوا، لم یکن، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے، لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ جب کسی کا ذکر ہی نہیں تو پھر اس کی حیثیت کیا؟ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، کس تین اندھیروں کے اندر، تین پردوں کے اندر، اور کس محتاجگی کی شکل میں۔ اگر اس پر کوئی تکلیف وہاں گزرتی ہے تو ماں بھی نہیں پہنچ سکتی، اگرچہ وہ اس کے پیٹ میں ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ نے اب لیٹسٹ تو سنا ہوگا نا کہ ڈاکٹرز وہ پہلے سے ہی ڈائگنوز کر لیتے ہیں اس پیٹ کے بچے کو یہ بیماری لاحق ہے اور اس کو یہ لاحق ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر ہی ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچہ کس حال میں ہے۔ تو انسان اپنے وجود کے لیے اللہ کا محتاج، پھر پیدائش کے وقت اللہ کا محتاج، پھر جسمانی قوت اور اعضاء کی درستگی میں اللہ کا محتاج۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بچے کو ڈیف اور ڈم پیدا کر دے، بلائنڈ پیدا کر دے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت سی ٹریٹمنٹس، علاج دریافت ہو گئے، کیا دنیا کے سارے ڈیف ڈم بچے درست ہو گئے اس علاج سے؟ نہیں، کسی پہ علاج کام کرتا، کسی پہ نہیں کرتا۔ تو اصل مرضی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی۔ ہم اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ بیماری اور تندرستی میں بھی انسان اللہ کا محتاج ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح خوراک، رزق اور دیگر جو نعمتیں ہماری ضروریات ہیں، ان سب میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ زمین سے ہماری خوراک نہ اگائے تو ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر زمین کا پانی خشک ہو جائے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، سورۃ الملک میں آتا ہے نا، ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں نتھرا پانی لا کر دے یا بہتا پانی لا کر دے؟ کوئی بھی نہیں۔ گرمیوں میں بعض اوقات پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے نا، تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ پھر اسی طرح انسان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، اس کو بھی صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کھولنے والا کوئی نہیں، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے جان و مال کی حفاظت ہے۔ ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں، کوئی کیڑا ہمارے اوپر آ جائے، کوئی چیز ہمیں کاٹ جائے تو ہمیں کو پتہ چلے گا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح مزے سے سوتے ہیں اور کیڑے مکوڑے ادھر ادھر سے گزر جاتے ہیں۔
ایسی پروٹیکشن دی ہوئی کہ کان میں نہیں گھس سکتے، آنکھوں میں نہیں گھس سکتے، منہ میں نہیں چلے جاتے. اللہ نے ایسے سسٹم رکھے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی مخلوقات کے اندر رہتے ہوئے بھی ہر طرف جراثیم اور بیکٹیریاز ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح کاموں کی تدبیر، پلاننگ، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بھی ہم اللہ ہی کے محتاج ہیں. علم کے حصول میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہی سکھاتا ہے. علم کے بعد عمل کی توفیق کون دیتا ہے؟ ہدایت کی 2 قسمیں کون سی ہیں؟ ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق. ارشاد کیا ہے؟ علم. اور توفیق کیا ہے؟ اس علم پر عمل. اب ہم پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن عمل کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ ہم کسی وقت یہ سمجھنے لگے میں سب کچھ خود ہی کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. وہ دعا یاد ہے؟ کون سی دعا ہے؟ ماشاء اللہ، شاباش، بہت اچھا. پڑھتے ہیں صبح شام؟ الحمدللہ. ابھی پڑھیں گے، آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ میرے سارے کام درست کر دے، اور بلنک آف این آئی، آنکھ پلک جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ وہی بے نیاز تعریف والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بے نیاز ہے، بندے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے. ہم مستحق نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے. اس آیت میں یہود کا بھی رد ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. پڑھا نا قرآن میں آپ نے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا کیا؟ رد کر دیا ان کی بات کو کہ نہیں، تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، کسی شریک کی شراکت سے بے نیاز ہے. اسے مخلوق سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اسے ہم سے کچھ چاہیے؟ پھر وہ کیوں کہتا ہے میری عبادت کرو؟ یہ عبادت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ ہمیں فائدہ دیتی ہے. اگر ہم دعا ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر کس کو فائدہ دے گا؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کس کو فائدہ دے گی؟ اگر ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کس کو فائدہ دے گا؟ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کس کو فائدہ دے گا؟ اگر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ کس کو فائدہ دے گا؟ سب کچھ ہمیں فائدہ دیتا ہے. ہم ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے اللہ کی خدمت پیش کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس میں سے ذرہ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ آلریڈی اس کا مالک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی چیز کا مالک ہو، مثلا آپ میں سے کوئی اس پلیٹ کا مالک ہے تو میں اسے کہوں یہ آپ لے لیں، آپ کی خدمت پہ ہدیہ ہے تو کیسا لگے گا؟ بے وقوف ہو تم، میں تو آلریڈی مالک ہوں اس کی، مجھے تم کیا ہے دے دیتے. تو ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں کرتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے سے کرتے ہیں، اللہ پر احسان نہیں کرتے. اس لیے کبھی بھی کسی عبادت پر، کسی نیکی کے کام پر کوئی آسان ہو یا مشکل ہو، یہ نہ کہا کریں ہائے کیا مصیبت ہے، پھر یہ کرنا پڑ رہا ہے، کب تک کروں، روز کرنا پڑتا ہے، دن چھوٹے ہو گئے، ہر تھوڑی دیر بعد اذان ہو جاتی ہے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جب بھی ہو اذان تو شکر کریں، جواب دے کر دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، شیطان بھاگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح. آپ خوش قسمت ہیں جن کو دن میں 5 دفعہ، ایک نہیں کئی اذانیں سننے کا موقع ملتا ہے. ایک اذان مس ہو جائے تو دوسری مسجد سے شروع ہو جاتی، دوسری مس ہو جائے تو تیسری سے، اس سے بھی لوگ تنگ پڑتے. یہ کیا اتنی ساری اذانیں، اس کو بھی پازیٹو لیں. بعض اوقات ایک اذان ہوتی ہے تو ہم واش روم کے اندر ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو جواب نہیں دے سکتے.
باہر نکلتے تو دوسری شروع ہو جاتی، کہتے شکر ہے موقع مل گیا. تو الحمدللہ نیکی کا جو بھی موقع ملے، نیکی کی جو بھی توفیق ملے، اس پر کیا کریں؟ خوش ہو جائیں کہ یہ سب کچھ میرے اپنے فائدے کا ہے، اس میں کسی اور کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. آپ کا کیا فائدہ ہے عبادت کرنے میں؟ آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے زور سے بولے مائک کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ایک ایک کوئی بچیوں میں سے بتائیں، سٹاف میں سے نہیں. عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. قرب سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ قرب کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں راضی ہو گیا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان کو لونلینس فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اللہ کے قرب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو لونلینس فیل نہیں ہوتی، وہ تنہائی کو بھی بہت انجوائے کرتا ہے کہ اس وقت میں اپنے رب کے ساتھ ہوں. اور کیا فائدہ ہوتا ہے عبادت کا؟ جی آپ بولیے. اللہ کی رحمت آتی ہے اور دل میں سکون آتا ہے اور اپنے معاملات درست ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ہاں گناہ معاف ہوتے ہیں. یس گناہ معاف ہوتے ہیں. اور کیا فائدہ ہے؟ نیکیوں کی توفیق ملتی. اور جی پیچھے لائف کا پرپس فلفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور صبر آتا ہے. اور یس آخرت میں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی، بے شمار فائدے ہیں. آپ غور تو کریں. اس لیے کسی بھی عبادت سے تنگ نہیں ہونا. آپ یہ کہیں کہ اس میں تو میرا فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ کو مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو ساتھ ہی یہ فرما دیا مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اسے بندوں کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں. قربانی کے گوشت اور خون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. یہ تو تم نے ہی کھا لینا ہے، گوشت تو تم خود کھاؤ گے. اللہ کو تمہارے دل کی حالت کس جذبے اور کس شوق سے قربانی کی وہ پہنچتا ہے. کیا اللہ کو ہمارے شکریہ کی ضرورت ہے جو ہم نعمتیں اللہ کی پاک کھا لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں؟ نہیں. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. شکر کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نعمتیں باقی رہتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو فائدہ ہمیں ملا نا. اور ناشکری سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی بھی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہونے کے ساتھ ساتھ قابل تعریف بھی ہے. صرف غنی نہیں بلکہ قابل تعریف بھی ہے. یعنی اللہ کے غنا کی بنا پر اس کی تعریف کی جاتی ہے. اللہ کے غنا کی بنا پر تعریف کی جا رہی ہے کیونکہ وہ اس غنا کے ساتھ دوسروں پر سخاوت کرتا ہے. بنو آدم بھی کبھی غنی ہوتے ہیں، مالدار ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر مالدار قابل تعریف نہیں ہوتے. کیوں؟ آپ کے خاندان میں کوئی شخص بہت مالدار ہو تو آپ اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ آپ کو کم ہی دیتا ہے. کچھ حسد بھی پیدا ہوتا ہے، اور عام طور پر مال کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بڑا روب دبدبا ہے، لیکن دوسرے لوگ دل میں قدر نہیں کرتے جب تک آپ ان کو دینا. ہاں دینے والے جو سخی ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے.
کیونکہ عام طور پر جو مالدار ہوتے ہیں پھر ان کے اندر ایک ویکنس ہوتی ہے کہ وہ اس مال کی وجہ سے دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تسلط اور غلبہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں پر فخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مالدار ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا تاکہ آپ اس میں سے دوسروں کی مدد کریں، اور جب آپ کرتے ہیں تو بے پناہ تعریف بھی ہوتی ہے، اور جو نہیں کرتے تو پھر اتنا ہی برا بھلا بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، قابل تعریف ہے، اور لوگوں کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر لوگ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو اس آیت سے جو باتیں ہم نے سیکھی ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے. دوسری بات، ہم تمام حالات میں اللہ کے محتاج ہیں. تیسری بات، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. چوتھی بات، اللہ کا غنی ہونا حمد کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اللہ ہی تعریف کے لائق ہے. ہم دنیا میں جو کچھ بھی کما لیں، اگر اس کی بنا پر ہماری کوئی تعریف بھی کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم اس کے بھی مستحق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیا. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں اس دنیا سے فنا کر دے، ایک آن کی آن میں ختم کر دے، اور صفایا کر کے تمہاری بستی کا یہاں کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یعنی اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، تو پھر عین پاسبل ہے کہ وہ تمہاری جگہ فرما بردار لوگوں کو لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں. اصل میں یہاں مکی صورت ہے نا، تو مشرکین پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، براہ راست خطاب ان سے ہے کہ اگر تم پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کر دے گا. جیسے پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ لے گیا تھا نا. قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سب کو ڈبو دیا گیا، ختم کر دیا گیا سوائے ایمان والوں. عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ سب کو مٹا دیا گیا. سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا؟ پڑھ چکے ہیں نا آپ سب. تو مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی انسان اپنے طور پر اپنے لیے سبق یہ لے کہ اگر میں اللہ کی عبادت نہیں کرتی، اگر میں اللہ کے دین کا کوئی کام نہیں کرتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری جگہ کسی اور کو لے آئے گا. اگر میں احسان جتا رہی ہوں تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ آپ irreplaceable ہیں یا انڈسپینسیبل ہیں. اللہ تعالیٰ کسی اور کو پیدا کر دے گا. اللہ کا کام نہیں رکتا. بعض اوقات ایک شخص جو بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے نا، کسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم نہیں ہوتے تو ہماری جگہ کوئی ہم سے بہتر آتا ہے.
سورۃ محمد میں آتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور اللہ بہت غنی ہے اور تم سب محتاج ہو. یہدیکم اللہ. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین ہے؟ دعائیں ہی دعائیں ہیں اور ہم سب ان دعاؤں کے محتاج ہیں. سورۃ النساء میں آتا ہے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. اے لوگو اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ ابراہیم میں آتا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کے سب ناشکری کریں تو بے شک اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے. لیکن تم سب کو لے جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اگر زمین پر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو تو اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو کون کر رہا ہے، کرتا رہے گا؟ فرشتے. کچھ فرشتے ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کر اب تک صرف ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کچھ صرف رکوع پہ ہیں، کچھ صرف سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. آسمان پر 4 انگلی برابر بھی جگہ نہیں، جسے چپا کہتے ہیں، چپے برابر جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہیں پڑا ہو. آسمان بڑا یا زمین بڑی؟ آسمان بڑا ہے. اور ایک آسمان ہے یا 7 آسمان؟ 7 آسمان. کتنی بے شمار ان گنت مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی. اگر ہم نے نہ کی تو کوئی فرق پڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. کیا کرنا مشکل نہیں؟ تم لوگوں کو لے جانا. تو اس آیت میں اللہ کی کامل قدرت کا بیان ہے. ٹھیک ہے، کیا قدرت ہے اللہ کی کہ وہ انسانوں کو ختم بھی کر سکتا ہے اور انسانوں کو پیدا بھی کر سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اس بات ہے. مشیت کیا ہوتی ہے؟ آپ میں سے آپ نے پڑھا ہوگا مشیت، اللہ کا ارادہ. جیسے کہتے ہیں نا ان شاء اللہ، تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا، اللہ کا اذن ہوا، اللہ کا ارادہ ہوا تو یہ کام ہوگا. تو ایک ہمارا ارادہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. جب دونوں میں موافقت ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے. اگر ہمارا ارادہ ہو اور اللہ کا ارادہ نہ ہو اس کام کے کرنے کا تو کیا ہوتا ہے؟ کام نہیں ہوتا. اور اس کے ارادے یا اس کی مشیت کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے، اللہ کی مشیت کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ حکمت. حکمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کے ہونے میں فائدہ یا نہ ہونے میں فائدہ ہے، اور وہ اس کے مطابق کرتا ہے. بعض اوقات ہم ایک کام چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے ہماری زندگی میں اور ہم اس کے لیے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نا، لیکن وہ نہیں ہو کے دیتا. ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہم نے اتنی کوشش کی، نہیں ہوا یہ کام. کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی اللہ کا ارادہ نہیں ہوا. اب اس کی حکمت ہے تو اللہ ہی جانتا ہے. بعض اوقات ایک چیز ڈیلے ہوتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دوست تھے، ہم سب سے زیادہ تھے نا اللہ کے قریب. ان کی اولاد کب ہوئی تھی؟ 100 سال بعد، بہت دیر سے. حضرت زکریا علیہ السلام کتنی عمر کے ہو گئے تھے کہ ان کے بچے ہوئے؟ جی آپ سوچئے کہ اتنی دیر سے، اور وہ دعائیں مانگ رہے تھے یا نہیں مانگ رہے تھے، لیکن اللہ کا ارادہ نہیں تھا. جب اللہ کا ارادہ ہوا تو
کام ہو گیا. اب یہ ڈیلیز کیوں ہوتے ہیں اس کی حکمت میں اور آپ نہیں جانتے، یہ صرف اللہ جانتا ہے. کبھی کسی بچی کی شادی میں بہت ڈیلے ہو جاتی ہے، وہ بہت ڈیسپریٹ ہوتی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، مایوسی ہونے لگتی، اب تو یہ ہوگی نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں سے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. اتنی دیر کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کچھ سکھانا چاہتا تھا. اللہ کے کسی بھی فیصلے میں ظلم نہیں ہوتا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے لیے ہم سے ڈیلے ہو رہی ہے اور ٹھیک نہیں ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور پتا ہوتا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے آپ سے کوئی نعمت روک لی جاتی یا کوئی نعمت دے کر لے لی جاتی. جیسے کسی کا بچہ پیدا ہوا اور پھر وہ فوت ہو گیا، اللہ نے دیا اور اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا. کیا ناراض ہونے کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں. ام سلیم کا واقعہ یاد کرنا چاہیے ہمیشہ. پڑھا ہوا ہے؟ نہیں پڑھا تو پڑھ لیں، بہت ایمان افروز واقعہ. تمام خواتین کے سامنے ام سلیم کا واقعہ ہونا چاہیے. تو اللہ کی مشیت، ہر چیز میں اللہ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی لمبی تفسیر کر رہی ہیں. یہ تفسیر نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے وہ واقعات ہیں جو ہمیں، جن کے بارے میں ہمیں قرآن سے سبق سیکھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم قرآن میں پڑھ لیتے ہیں مشیت ارادہ ہے اللہ کا اور اللہ چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے، رٹ رٹا کے جملے ہم یاد کر لیں، لیکن جب موقع آئے، مسئلہ درپیش ہو اپنی عملی زندگی میں، اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آئے، تو ہمیں یہ سب کچھ بھولا ہوا ہو. کوئی فائدہ پڑھنے کا؟ آپ نے تو پھر وقت ضائع کیا. اس وقت آپ سب اپنے بارے میں سوچیں، وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ روتے ہیں، آپ تڑپتے ہیں، آپ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں رہی. حالانکہ اللہ چاہے تو ایک آن کی آن میں کر دے، کیونکہ اللہ کے لیے وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کچھ کام مشکل نہیں ہے. پھر آپ کیا سوچیں گے جب کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا سوچنا چاہیے؟ بچے بتائیں مجھے، ہاتھ کھڑا کریں اور بتائیں کیا سوچیں گے آپ. جی آپ بتائیں. ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اور کیا سوچیں گے؟ ہاں، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے. اور کیا سوچیں گے؟ اور آپ؟ میرے لیے یہی بہتر ہے، فی الحال میرے لیے یہی بہتر ہے، اور میں اس کام کے لیے بھی تیار نہیں، اور ہو سکتا ہے میرے حق میں یہ بہتر ہی نہ ہو، اور جب اللہ چاہیں گے تو کر دیں گے. تو پھر ہم دعا چھوڑ دیں؟ نہیں، دعا نہیں ہم چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے رہیں. دعا کیا ہے؟ عبادت. تو ہم عبادت کرتے رہیں. بعض اوقات ایک انسان کے اپنے عمل کچھ خاص نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کسی مشکل پہ ڈال دیتا ہے، تو بندہ دعائیں کرنے لگ جاتا ہے. اب ان دعاؤں کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ سے محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی عقل بڑی ہے یا ہماری؟ بالکل. اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے یا اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے؟ اگر ہمارا ایمان صحیح ہو جائے نا، ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے، بہت آسان ہو جائے. یہ ایمان میں کمی ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ تر پریشانیوں اور مشکلات کا شکار رہتے ہیں. بہرحال اس آیت سے اللہ کی مشیت کا اس بات ہوتا ہے، ان یشاء میں، اگر اللہ چاہے. اور اس آیت کے فوائد میں سے، یا اس آیت کی جو اس میں اور سبق ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کی مخالفت سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا دھمکایا، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے گا.
بعض سلف صالحین کہتے ہیں جب بندے اللہ کے حکم کو ضائع کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر حقیر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی نہیں رکھنا چاہتا، وہ لے جاتا ہے. یہ نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے یہی 2 آیتیں کافی ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. میں یہ تفسیر ایسے ہی کروا رہی ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہوتی. تعلیم القرآن میں جلدی ہوتی کیونکہ آپ کو جلدی ہوتی ہے نا اس بات کی کہ 1 سال میں گھر واپس جانا ہے. 1 سال سے زیادہ گھر والے رکنے نہیں دیں گے. تو میں نے یہ اسی طرح انجوائے کر کر کے پڑھایا ہے. بس جب تک تسلی نہ ہو آگے نہیں بڑھتی. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی جلدی نہیں. تو آپ بھی اس کو انجوائے کریں. ٹھیک، اور خوب سمجھ کے پڑھیں. چند آیتیں بھی سمجھ کر پڑھی تو باقی قرآن مجید کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیے ان 2 آیتوں کی تلاوت لگا دیجیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے کسی کا یا کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ ہے. ازرا آپ کچھ کہنا؟ جی کہیں. ابھی میں سوچ رہی تھی یہ جو ہے نا یا ایھا الناس انتم الفقراء، کل شام کو مجھے بیٹی نے مجھے بتایا کہ کوئی ایکٹریس ہے انجیلا جولی، کیا نام ہے، کیا ذرا مجھے سمجھ نہیں آیا. اینجلینا جولی کوئی ایکٹریس ہے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ نا انہوں نے کوئی ہائر کیا ہے کسی کو کہ ان کو کل کر دیں کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں خودکشی نہیں کرنی. تو میں نے پوچھا وہ کون ہے، اس نے بتایا کہ یہ ہے. تو میں نے پوچھا کہ اچھا تو اس کے پاس کیا چیز نہیں ہے جو وہ مرنا چاہتی ہے نا، مطلب اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس شہرت ہوگی، اس کے اتنے پاس فینز ہیں، اتنے اتنے فالوئنگ ہے. مداح ہیں. بالکل. تو وہ کیوں مرنا چاہتی ہے؟ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ پھر یہ کہ وہ اس بات میں بھی محتاج ہے کہ وہ موت میں بھی محتاج ہے. اوہ، یعنی ہم اپنے مرنے کے لیے بھی if we want to die still we cannot، کہ جب تک اللہ نہ چاہے ہم اپنی موت میں بھی اللہ کے محتاج ہیں کہ وہ ہمیں موت دے. آج استاذہ کلاس میں جب چل رہی تھی تفسیر تو دعائیں ذہن میں آ رہی تھی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر ساتھ ہی آگے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والفقر. اس پہ آتا ہے سوری مجھے دعا. تو یہاں پہ ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم فقیر ہیں اور سکھایا بھی جا رہا ہے کہ ہم نے فقر سے پناہ مانگنی ہے. تو پھر ساتھ ہی چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم فقیر ہیں اور انسانوں کے آگے ہم فقیر ہونے سے پناہ مانگتے ہیں. بالکل. اور دوسری چیز کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ انسانوں کے آگے غنا جو ہے وہ ایک قابل تعریف چیز ہے، اس لیے اس کو مانگنے کے لیے سکھایا گیا ہے کہ غنا ہم مانگے. لیکن اللہ تعالیٰ جب قابل تعریف چیز ہے تو وہی الغنی الحمید سے ریلیٹڈ. جی پیچھے تک. ہاں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کے محتاج ہوں اور انہی سے مانگیں. ہمارا مالک اتنا عظیم ہے، دل سے اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش قسمت پیدا کیا ہے اور ہم اپنی حاجتیں لے کے انسانوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے سکتے؟ محبتیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. کوئی مال چاہیے، رزق چاہیے، جو چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. تو ہم انسانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ ہم ہر چیز کے لیے محتاج ہیں. ابھی جب یہ سیلاب آیا 3 مہینے تک اس علاقے میں بارشیں تھیں جہاں سالوں بارش ہی نہیں ہوتی، ایک قطرہ نہیں ٹپکتا. خشک سالی تھی، اس سے پہلے قحط تھا، اور پھر جب بارشیں آئیں تو 3 مہینے کوئی روکنے والا نہیں تھا، کہ جس میں پھر جو کھڑا پانی ہے اسے کوئی خشک کرنے والا نہیں ہے، کہ اسے ابھی تک کچھ علاقوں میں کہ پانی اتر ہی نہیں رہا جب تک کہ اذن نہ آ جائے کہ یہ پانی زمین جو ہے اپنے اندر جذب کر لے. اس کے بعد جتنے بڑے بڑے بھی لوگ تھے وہ زمینیں بنجر ہو گئیں، کھڑی فصلیں بالکل ختم ہو گئیں. یہاں اور وہاں شاید ہم نے کبھی، میں نے خود نے سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو کے اس طرح شکر نہیں ادا کیا جو میں نے وہاں حال دیکھا تھا. ابھی تک بھی کچھ عرصے پہلے تک بھی جب مارکیٹ جاتے تھے کوئی سبزی ہی نہیں تھی، کوئی پھل ہی نہیں تھا، کیونکہ ساری فصلیں تباہ ہو گئی. جو آتا بھی تھا تھوڑا بہت
اتنا باسی اتنا، اور اس کی قیمت کیا تھی کہ جو 30 روپے پالک کی گڈی تھی وہ 300 روپے پہ بکتی تھی، اور اس گڈی کو جو ہم نارمل دیکھتے ہیں اسے ہاف کر کے بیچا جا رہا تھا، اور یہ حال تھا اس میں سبزی کا۔ تو جب میں نے وہاں سے آ کے، جب میں نے ابھی کل بھی میں نے دیکھا اور یہاں آ کے دیکھا، میں نے کہا الحمدللہ، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سبزی کی دکان پر جائیں اور وہاں تر و تازہ سبزی ہو، یعنی آپ پیسے دے کر بھی وہاں کچھ نہیں تھا لینے کے لیے۔ اور جو لوگوں کے حال ہوئے کہ جو اچھے اچھے گھر میں بسے لوگ تھے، جو اپنے کاروبار کرتے تھے، دکانیں تھیں، بچے تھے، وہ ایسے بہہ گئے، یعنی ہم نے وہ بہتے دیکھے کہ بچے گلیوں میں تھے اور وہ بہہ رہے تھے، سارے مویشی بہہ رہے تھے، اور ان کا وہ کام ہی وہی تھا، روزگار ہی وہی تھا، مویشی پالنا اور کرنا، اور پورا لائف اسٹاک چلا گیا۔ اور حتیٰ کہ وہ اس حد تک محتاج ہو گئے کہ اپنے دوسرے علاقوں میں لوگوں کی طرف گئے، اور آج تک ابھی تک وہ اس طرح محتاج ہیں کہ وہ لوگوں سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ہمیں راشن دے دے۔ اور تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جس حال میں آج ہم ہیں، ہر حال میں شکر ادا کرتے رہے تاکہ نعمتیں باقی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.